آپ سبھی کی خدمت میں میرا آداب۔ سب سے پہلے میں اردو ادب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ ہماری ویڈیو سے اپنی تعلیم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبا کر سیدھے ہاتھ پر نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بنی ہوئی ہے، اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اردو انوادک اور سہایک اردو انوادک کے لیے بڑی اہم ہے۔ آج ہم آپ کے لیے قصیدے پر کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہم آپ کو یہ سوال بتانے سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ 31 تاریخ کو ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے، تو ہمارے بہت سے دوستوں نے، ہمارے بہت سے سامعین نے، بہت سے ناظرین نے صحیح جواب دیا ہے، جس کا جواب ہے بانگ درا اردو کا پہلا شعری مجموعہ جو 1924 میں شائع ہوا۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ دوستو، آج کا سوال بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس کا آپ کو جواب دینا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم قصیدے پر سوال کرتے ہیں کہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں مغز یا گودے کے ہیں، یعنی دماغ جس کو کہتے ہیں، اس کو دماغ یا گودا جو ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مغز یعنی گاڑے گودے کے بتایا گیا ہے۔ اب قصیدہ کس کو کہتے ہیں، قصیدے کی تعریف کیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیے کہ اصطلاح میں وہ اشعار جن میں کسی کی تعریف، ہجو یا شکایت زمانہ ہو، قصیدہ کہلاتا ہے۔ قصیدے کے اشعار کا مضمون مسلسل ہوتا ہے، یعنی ایک شعر کا مطلب دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ آئیے، سب سے پہلا سوال ہے قصیدے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے گاڑھا گودے کے، یعنی مغز جو ہے وہ گاڑھے کے لیے آتا ہے، گاڑھے گودے کے۔ یہ آپ اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے قصیدہ کس لفظ سے مشتق ہے، یعنی قصیدہ کس سے مشتق ہے؟ تو جواب ہے قصد سے مشتق ہے۔ مشتق کے معنی ہیں وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے بنایا گیا ہو، یعنی نقل کیا گیا ہو، اس کو مشتق کہتے ہیں۔ اس لیے قصیدہ لفظ کس سے مشتق ہے؟ تو قصد سے مشتق ہے۔ تیسرا سوال ہے قصیدہ کس زبان کو کہتے ہیں؟ جواب جس میں شاعر کسی کی تعریف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے قصیدے عام طور پر کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ۔ خطابیہ قصائد میں شاعر ابتدا سے ہی بغیر کسی تمہید کے مقصد بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے خطابیہ۔ تمہیدیہ یہ قصائد میں تمہید جسے تشبیب کہتے ہیں بیان کرنے کے بعد شاعر اصل مقصد یعنی مدح سرائی پر آتا ہے۔ دوستو، آپ انتظار کر رہے ہوں گے اپنے ناموں کا کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ بانگ درا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ تو جن سامعین نے ہمارے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام ہیں کٹھور یو پی سے زلیخا خاتون، نوادہ بہار سے عصمت پروین، رانچی جھارکھنڈ سے صوفیہ پروین، کولکتہ سے شعیب عالم، شائستہ پروین، خالد امیر خالد، صدام حسین خاکسار، عبد الرحمن سنان، عارفین صدف نے بھی اس سوال کا جواب صحیح دیا ہے۔ گاؤں فیض پور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے نور صبا، ویسٹ بنگال سے تنویر ضیاء، بیارا قاضی، ضلع سدھارتھ نگر یو پی سے قاضی محبوب، حافظ عبدالصمد، اصغر علی ڈھڈی، محمد زید، اور مراد آباد یو پی سے افضال احمد نے بھی صحیح جواب۔ دوستو، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی انشاءاللہ آپ کو امتحان میں کامیابی ضرور ملے گی۔ دوستو، آج کا سوال یہ رہا شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ جلد سے جلد اپنے جوابات ہمیں تحریر فرمائیں تاکہ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کے نام شامل کر سکیں۔ آئیے اگلا سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ 5واں سوال ہے قصیدے کا پہلا اجزا کون سا ہے؟ تو جواب ہے تشبیب۔ 6واں سوال ہے قصیدہ کا آخری جز کون سا ہے؟ تو جواب ہے دعا۔ 7واں سوال ہے قصیدے کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب ہے مطلع کہلاتا ہے۔ دوستو، قصیدے کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ تو 4 ہے۔
تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ گریز جو ہے قصیدے کا وہ جو ہے جو تشبیب اور مدح کے درمیان 2-3 اشعار میں ظاہر کر دیتا ہے کہ شاعر اب اصل مقصد یعنی مدح سرائی کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اسے ہم رجوع بھی کہتے ہیں۔ دعا یہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے۔ قصیدے کا آخری جز کون سا ہے تو آپ جواب دیجیے گا دعا ہے۔ اس کو خاتمہ بھی کہتے ہیں، یعنی دعا کو خاتمہ بھی کہتے ہیں، قصیدے کا خاتمہ۔ اس میں شاعر ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے لیے انعام و اکرام کی اشارتاً خواہش بھی کرتا ہے۔ اردو شاعری میں بہت سے شعراء نے قصیدے لکھے ہیں، مگر محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کے قصائد بہت مشہور ہیں۔ یہ دونوں شعراء قصیدے کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ یہ تھا دوستو آج کا قصیدے پر ہمارا ایک مختصر ویڈیو، جو آپ کے بہار میں اردو انوادک اور سہایک انوادک کا پیپر ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور لائک کریں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔